السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میری کہانی سیدھی سادی سی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے سیدھے نہیں ہیں، بس ذرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے۔ عورت تو سیدھی حقارتوں کے دلدل میں جا گرتی ہے، پھر وہ جتنا بھی پکار لے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکال لو، کوئی بھی اسے نکالنے پر تیار نہیں ہوتا۔ میں بنگلہ دیش کھلنا کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں ہی تھیں اور میں ان میں بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لی تھیں، تو امی نے دوسری شادی کرنے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بڑی مشکل سے میں نے میٹرک مکمل کیا۔ ماں تو انتھک محنت سے جلد ہی بوڑھی نظر آنے لگی۔ میں نے میٹرک اسی لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں اور اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن جاؤں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در در بھٹکنے لگی۔ کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب معلوم پڑا تھا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے، ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ صابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہاری لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر ہی رہے گی۔ میں ہر ہفتہ تمہاری اس سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ صابر کچھ دن کے لیے بنگلہ دیش سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دے دیں اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں صابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ جیسی اور بھی بہت سی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صابر ایک انتہائی مکار اور جھوٹا انسان تھا۔ اس نے اس بازار میں میرا جانوروں کی طرح مول لگوایا اور ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ اس بازار کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر اس بازار کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں مرنے کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا، کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ بالآخر میری دعائیں رنگ لائیں اور خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور اطوار سے بااخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، تم مجبور ہو یا اپنی مرضی سے اس کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، جیسے ساون بھادو کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب سے برستا ہے۔
جب رو رو کر دل کا غبار نکال چکی تو وہ بولا، سچ کہا تھا میرے دوستوں نے، اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، کیا کہا تھا آپ کے دوستوں نے اور کون ہے وہ؟ میں نے روندھی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو فہیم نے بتایا، میں اس بازار کا شوقین نہیں اور نہ ہی میرا وتیرہ ہے کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں، تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ سکون تلاش کرنے آتے ہیں۔ میں انہیں بیوقوف سمجھتا ہوں لیکن کبھی ان کی ذاتی معاملات میں الجھا نہیں ہوں۔ ایک روز وہ میرے گھر پر آ بیٹھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس میں سے ایک اسلم ہے۔ اسلم نے کہا کہ طبیعت بوجھل ہے، آج ادھر چلنا چاہیے۔ دوسرا بولا، مشاہد۔ کہنے لگا، پھر اسی لڑکی سے نام ملا دینا جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ اسلم نے کہا، ارے ہاں یار، وہ فریحہ، وہ تو نفسیاتی مریض ہے، خوبصورت تو بے حد ہے لیکن ابھی تک اس نے اس ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے۔ ہاں یار، آفتاب نے بھی تائید کی تھی، دل ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ترس آتا ہے اس پر، کمبخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری شریف لڑکی ہے جو بھی روتی رہتی ہے۔ تو یہ اصل کہانی تھی۔ میرے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن اس وقت میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تمہارا پتہ بتا دیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا، کہنے لگا، میرا نام فہیم ہے، میری کہانی تمہاری کہانی سے بہت کم دردناک ہے۔ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور دبئی کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ بچپن سے جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے ماں باپ کے سامنے اچھی نوکری اور اچھے مستقبل کا بتا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے میرے پیچھے کسی اور امیر زادے کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لیے دولت کے پیچھے بھاگنے والی لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہارے بارے میں تجسس بڑھا اپنے دوستوں کی باتیں سن کر تو تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا، فریحہ، اگر تم واقعی سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت میرے ساتھ نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں فوراً راضی ہو گئی اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے اس لیے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب کے ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے۔ فہیم کے ماں باپ بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسے کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ اب ہم پاکستان میں رہتے تھے۔ فہیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 برس بیت گئے لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ اولاد نہ ہونے پر بھی فہیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟
تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا۔ میں اپنے اللہ سے دعا ہی کروں گا کہ اللہ ہم دونوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ میں انہیں کہتی کہ آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، میں اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دے۔ تو فہیم ہنستے ہوئے کہتے تھے، جب قربانی ہی دی ہے تو پوری طرح دوں گا، تم کیا چاہتی ہو کہ میری قربانی ضائع ہو جائے؟ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی مالک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن شاید زندگی ایک مسلسل امتحان کا نام ہے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، جب تک کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا نہیں جاتا اور اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب کہ فہیم گھر پر نہ تھے، ان کا وہی دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ میں انجانے میں اس کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو اپنی بیوی بنا کر لے آیا۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی عظمیٰ کو سارا قصہ بتایا، کیونکہ عظمیٰ اس کی دوست تھی۔ عظمیٰ سے بات نکلی اور یوں ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتہ چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا۔ تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریحہ پر ستم کیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اسے کوئی گناہ گار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، ہم سے کوئی ناطہ رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر ایسی عورت کو بیوی بنا لیا تھا تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو، اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی ہی رہ جائیں گی۔ کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن کہہ تو وہ صحیح ہی رہی تھی۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے ان حالات میں جان لیں تو شاید کبھی اسے اپنے گھر نہ رکھتے۔ یہ بات سن کر میری روح تک کٹ گئی۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ فہیم کے امی ابو اور بہن بھائی اور رشتہ دار ہم سے ملنے سے کترانے لگے۔ اتفاقاً نظر آ بھی جاتے تو دوسری طرف منہ کر کے نکل جاتے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں گھر آ کر روتی اور فہیم مجھے تسلی دیتے۔ میں سوچتی، اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے ان لوگوں کا کیا حال جنہوں نے ایک عام عورت کو طوائف بنا دیا؟ وہ تو شریفوں کی زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں پارسا بن کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سب دیکھنے والا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب کسی سے کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، تب اللہ ان سے سوال کرے گا اور ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ فہیم نے میری دکھ بھری حالت دیکھتے ہوئے سعودی عرب ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا۔ ان کے دبئی کے کام اور پاکستان میں 4 سال میں کام کرنے کی بنا پر ان کو سعودی عرب میں ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ اس دن ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہم نے اپنا سامان باندھا اور پاکستان سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ جاتے ساتھ سب سے پہلے میں نے اور فہیم نے عمرہ ادا کیا اور اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر رو رو کر اپنے صاحب اولاد ہونے کی دعا مانگی۔ میرے کہنے پر فہیم نے سعودی عرب میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے میرا علاج بھی شروع کروا دیا۔ میری زندگی میں ایک معجزہ ہوا اور 2 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک ہی نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ اس دن میری اور فہیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم اللہ کے سامنے سربہ سجود تھے۔ اللہ نے ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی اس طرح دور کر دی۔ آج میرے بیٹے 4 سال کے ہو چکے ہیں
ہم سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی ساری زندگی یہیں گزاریں گے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ معاشرہ چاہے فہیم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اسے بہت ہی بڑا اجر ملے گا۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ فہیم سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ فہیم نے نہ صرف نیکی کی بلکہ اس کو انتہائی عمدہ طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں۔